الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى وقال اللہ تعالی وفعلوا الخیر وقال اللہ تعالی فی مقام اخری واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض فاما الزبد فیذهب جفاء صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے کام کرنے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ راستے سے کنکر کا ہٹا دینا، کانٹے کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ بتا دینا یہ صدقہ ہے۔ کسی نابینے کی چھڑی پکڑ کر اس کو راستے سے گزار دینا، اور چرندوں اور پرندوں کا، فصلوں کا، باغوں میں سے کچھ کھا لینا اور اس سے کڑھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری خدا کا کنبہ ہے، وہ اچھا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے۔ آج رضاکاروں کا اقوام متحدہ کی طرف سے یکجہتی، ان کے ساتھ تعاون، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ ان کی ستائش کرنا کہ رضاکار بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے انسانیت کی خدمت سے پرائیویٹلی یا اداروں یا نجی اداروں کے ساتھ منسلک ہو کر انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اور وہ دن رات کام کرتے ہوں، اور مختلف زلزلوں میں یا سیلابوں میں یا آفات میں یہ حب الوطنی کے جذبے سے یا انسانی خدمت کے جذبے سے، اور اس میں نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جس میں الخدمت ہے جماعت اسلامی والوں کی، اور عیدی عبدالستار عیدی کی مختلف شہروں میں وہ تنظیم ہے جو خدمت کرتی رہی ہے، اور معصوم بچوں کو پگھوڑے رکھ کر ان کو یہ خدمت انسانیت کی گئی۔ یا ہلال احمر ہے، اقوام مختلف ممالک کے حساب سے، مسلم ممالک کے حساب سے، نان مسلم ممالک کے حساب سے ریڈ کریسنٹ ہے، مدر ٹریسا ہے، جماعت اسلامی کی خدمت الطیبہ ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ ادارے ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں، اور ان کا حوصلہ بڑھانا اور ان کی تعریف کرنا ان کا حق ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف بھی نہ کی جائے، وہ تو خدمت کر رہے ہیں ایک نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو، خدمت کو نیکی قرار دے دیا، صدقہ قرار دے دیا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو وہاں مدینے میں چھوٹی سی بستی میں کتنی بڑی تعداد کے لوگوں کا اچانک آ جانا، اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ باہمی اخوت کا ایک نظام قائم کیا، اور نام لے لے کر مختلف انصاریوں کو، مہاجرین مکے کو ملا کر اخوت قائم کی، اور باقاعدہ جب تک کہ میراث کے احکام نہ اتر گئے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ اور یہ خدمت بھی دنیا نے دیکھی کہ وہ عرب لوگ ایک سے زائد شادیاں کرتے تھے، کہ وہ اپنا مکی بھائی ان کا بنایا گیا ہے تو اس کی وائف نہیں ہے یا اس نے شادی کرنی ہے تو وہ ایک بیوی کو طلاق دینے کی آفر کرتا ہے کہ پھر وہ عدت گزار کر وہ اس سے نکاح کر لے گا، تو وہ اس پہ بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور یوں کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات میں کہ بھلے کام کیا کرو، تمام اچھے بھلے کام، اس میں خدمت ہے، اور اس میں رضاکارانہ خدمت مراد ہے۔ اور اس کے لیے یہ کہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جو کسی کے کام آتا ہے اور نفع دیتا ہے ہم اس کو جما کے رکھتے ہیں، اور جو فضول اور بیکار ہوتا ہے وہ تو سمندر کی جھاگ کی طرح ہوتا ہے، وہ اڑا ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں گدھا اور گھوڑا اور اونٹ یہ انسانیت کی خدمت کے لیے ابھی تک قائم ہے، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر میں یہ موجود ہیں، اور ہاتھی اور ایسے جانور کہاں رہ گئے، وہ خدا نے ہٹا دیے۔ اور اس کے لیے ہم
کہتے ہیں کہ یہ سکولوں کالجوں میں جو بوائز سکاؤٹس کی تنظیمیں ہوتی ہیں، گرلز گائیڈ کی اسکیمیں، یہ اسی کام کے لیے ہے کہ ان کو نوجوانوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے تو اس جذبے کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کی مختلف علامتیں ہیں۔ اسلام کی علامتوں میں 6 مشہور ہیں، وہ ہے خوف خدا، خدمت خلق اور خوش خلقی۔ گویا کہ کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی انسانیت کی خدمت ہے، اور اس میں رضا اللہ کی اگر مقصود ہوتی ہے تو وہ بہت بنیاد ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر نیکی کو سمجھ کریں تو اس کو آگے کنوے کریں، انشاءاللہ اس کو آپ کا پورا ثواب مستحق ہو جائیں گے۔